जल्ल शानहु कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में बेहतर शख्स, इज्जत वाला शख्स, बावकार शख्स वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। अल्लाह के नजदीक तुम में वही शख्स बावकार है, इज्जत वाला है, शान वाला है, जो सबसे ज्यादा अपने रब से डरने वाले हैं। हजरात, आज हर एक शख्स की सोच और फिक्र यही हो गई है। हर एक शख्स ये सोचता है कि मेरे पास माल आ जाएगा तो मैं इज्जत वाला बन जाऊंगा, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मकानात हो जाएंगे तो मैं इज्जत वाला बन जाऊंगा। हर एक शख्स यही सोचता है मेरे पास ज्यादा बैंक बैलेंस हो जाएगा तो मैं इज्जत वाला बन जाऊंगा। हजरात, लेकिन अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला शख्स वही है जो सबसे ज्यादा अपने रब से डरते हैं, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा रब से डर कर जिंदगी गुजारते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जब इंसान अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे को अपना महबूब बना लेता है, ऐसे बंदे की इज्जतों को और उसकी शान को बढ़ा दिया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इज्जत वाला शख्स वही है रब की नजदीक जो सबसे ज्यादा अपने रब से डरते हैं, दिल में खौफ खुदा रख कर जिंदगी गुजारते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? कि हम रब से डरकर जिंदगी गुजारते हैं, कि हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू का खौफ है, कि हमारे सीनों में रब कायनात का डर है? नहीं। और यही वजह है कि हम दिनों रात अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, दिनों रात गुनाहों के दलदलों में फंसे हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए आज हमारे ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आ रही है। वरना रब का कुरान कहता है हुदा व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून, हिदायत और रहमत है उन्हीं लोगों के लिए जो अपने रब से डर कर जिंदगी गुजारते हैं। हज़रात, तो इज्जत वाला, बावकार, शान वाला शख्स वही है जो आपसे अपने रब से डर कर जिंदगी गुजारे। आज जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर हमारा मामला ऐसा ही रहा तो ना ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, ना ही हमें कामयाबी मिल सकती है। कामयाबी अगर चाहते हो तो अपने रब से डर कर जिंदगी गुजारो, कामयाबी चाहते हो तो अहकाम खुदावंदी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और जिसने रब से डर कर जिंदगी गुजारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू उनका मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमा दिया। आप औलिया कराम की जिंदगी को देखिए, अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी को देखिए। आज देखिए, हम रब से डरते नहीं, हमारे दिलों से रब तबारक व तआला का खौफ उठ चुका है तो हम सारी चीजों से डरते हैं। दुनिया की हर छोटी सी छोटी चीज से हमें डर लगता है, हर एक चीज से हम डरते हैं। यहाँ तक कि सोते वक्त अगर छिपकली हमारे जिस्म में गिर जाए तो उठ जाते हैं, डर कर चौंक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हज़रात किरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन औलिया किराम की जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने जिंदगी गुजारी तो रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी। जब वो अपने दिल में खौफ खुदा पैदा कर लिया और उसी के मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजारी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने उनके मकाम को भी बुलंद फरमा दिया, उनकी इज्जत को बढ़ा दी गई, उनके शान को बुलंद कर दिया गया। और जब वो रब से डरकर जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सीनों से तमाम चीजों की डर को उठा दिया। वो सिर्फ रब से डरते थे और किसी चीज से डरा नहीं करते थे। तो जो शख्स अल्लाह से डरा करते हैं फिर दुनिया की किसी चीज से उसे डरने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दुनिया की तमाम चीजें फिर उससे डरती है। हज़रात किरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, शरीयत के मुताबिक काम करे
اور نمازوں کی پابندی کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہمارے گھروں میں کوئی خوشی کا ماحول آتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہم نے ایسے ایسے غلط رسومات کو جنم دے چکے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر آپ جانکار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو اپنے سے دور کریں، اس لیے کہ اگر آپ اس چیز پر عمل کریں گے تو آپ خود بھی گنہگار ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی گنہگار ہوں گے، اور اگر آپ اس چیز کو، اس رسم کو اور خرافات چیز کو اپنے سے دور کر دیں گے، اپنے گھر سے دور کر دیں گے تو پھر آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا اور آپ کے گھر والے ان تمام چیزوں سے دور رہیں گے تو ان کا اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ برائی سے منع کرنا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اپنے گھروں سے بھی یہ تمام چیزیں دور کرے، خوشی کا ماحول ہو، غم کا ماحول ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ مولا تو نے یہ دین دکھایا مجھے، تیرا بڑا ہی کرم ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے آج مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا اور تو نے آج مجھے یہ دن دکھایا کہ میں آج اپنے بچے کا ختنہ کروا رہا ہوں، تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت جل شانہ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حالانکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، ختنہ کرنا سنت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کروایا تھا۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ختنہ کروایا۔ ختنہ اور یہ مسلمانی اس میں یہ ہے، اس لیے کراتے ہیں کہ اس سے تمام جو جسمانی بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور مسلمانی کرنا، ختنہ کرنا، یہ ہمارے اور غیر کے درمیان یہ ایک فرق ہے، یعنی اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جو بھی کام کرے آپ اسلام کے دائرے میں رہ کر کریں اور رب سے ڈر کر زندگی گزارے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکت نازل ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ کوئی بھی کام کرے آپ اس میں رب کی رضا شامل کرے، جب آپ رب کی رضا شامل کریں گے، احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو کام کریں گے اللہ رب العزت اس میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامی، بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے جو اتنے آسانی سے یہ چیزیں دور نہیں ہوگی، لیکن ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے وہ تمام خرافات اور تمام غلط رسم و رواج کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہر ایک شخص اگر اپنے گھر کو سنبھال لے اور وہ سوچے اور غور و فکر کرے کہ مجھے اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرنا ہے، اسلامی ماحول لانا ہے، اور مجھے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کرنا ہے، انہیں دین کا راستہ بتانا ہے، انہیں شریعت بتانا ہے، اور اگر ہر کوئی یہ ذمہ داری لے لے، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کر لے، تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا، ہمارا جو ہے ہم جس جہاں پر رہتے ہیں وہ جگہ بہتر ہو جائے گا۔ ہر ایک شخص اگر ذمہ داری لے، لیکن ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ برائیاں دور، ہم یہ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ آج ہر ایک شخص کے گھر میں کوئی نہ کوئی برائی موجود ضرور ہے، لیکن ان برائی کو دور نہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامی، رب سے ڈر کر زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، جو انسان رب سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے وعدہ فرما رکھا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا۔ فرمایا ہم نے مومن مرد کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے جنت بنائی ہے، کہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مومن عورتوں کے لیے اور مومن مرد کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جس
مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ رب کا شکر بجا لاتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی مومن ہے، وہی اسی مومن سے ہی مومن کو کہتے ہیں۔ حضرات گرامی برادران ملت اسلامیہ، تو مومن بنے، اور اللہ نے مومن مرد کے لیے، مومن عورتوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہر جاری ہے، اور وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ کبھی اس مومن مرد کو، مومن عورت کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی طرز زندگی کو بدلنا ہوگا، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، آپ کو جو ہے احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، آپ کو کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ جب آپ پکے مومن بن جائیں گے تو مومن کی شان یہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت و عظمت، شان و شوکت، تمام چیزیں مومنین کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ جب آپ سچے مومن بن جائیں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جنت کی نہریں ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں۔ تو لہذا کہتے نہیں ہے کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک بدھ ہی کافی ہے اگر اثر کرے، زیادہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ آج ہم اور آپ سن کے سن ہو گئے، اتنا سن چکے ہیں نا کہ ہمارے اس کان سے ہم سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن چند باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر کسی مجلس میں آپ شرکت کرتے ہیں تو وہ اس نیت سے شرکت کرے کہ اللہ رب العزت مجھے اس محفل پاک کی برکت سے میری مغفرت فرما دے، آپ اس نیت سے محفل پاک میں جایا کریں، اور یہ نیت کر کے جائے کہ میں اس محفل میں جا رہا ہوں تاکہ مجھے وہاں پر کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اگر آپ کی یہ نیت رہے گی تو اللہ رب العزت آپ کو بھرپور اجر عطا فرمائے گا، اور یہ نیت لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی ضرور پیدا ہو جائے گی، ضرور آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ حضرات کوئی بھی کام کرے نیت درست رکھیں، نیت درست رکھیں گے اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائے گا۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجئے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔